کہ ایک بچے کو لا کر کسی نے دیا ان کے گود میں کہ یہ بچہ ہے میرے یہاں پیدا ہوا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے۔ سیدی سرکار غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بچے کو گود میں لیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس بچے سے دین متین کا بڑا کام لے لے۔ تو بس یہ کہنا تھا، اللہ رب العزت نے اس بچے سے بہت بڑا کام لیا اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنے، جنہوں نے بڑا ملک کا سفر کرتے ہوئے کہاں پر وہ عراق کا علاقہ، کہاں پر وہ ترکمانستان کا علاقہ، اس علاقے سے سفر کرتے ہوئے وہ بغداد معلیٰ کے گزرتے ہوئے پہنچے ملک فلسطین اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کرا دیا عیسائی مملکت سے۔ تو اتنا بڑا کارنامہ جنہوں نے ادا کیا تھا، کارنامہ جنہوں نے کر کے دکھایا اور امت مسلمہ کو مسجد اقصیٰ عطا کی تھی، وہ حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے دعا کی اور انہیں نوازا اپنی دعا سے اور اس منزل پر پہنچایا، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اگر اس دور کو اگر آپ سمجھیں گے تو اس دور میں اہل اللہ ہی اہل اللہ بہت نظر آتے ہیں۔ ہند کی سرزمین پر اس وقت حضرت شیخ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وجود تھا، یہاں پر آپ تھے اور اسلام کو پھیلا رہے تھے۔ ہندوستان کی سرزمین پر دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہوئے مشرکین کو داخل اسلام کرنے کا کام ہندوستان میں بھی ہو رہا تھا اس وقت میں، اور عرب کی سرزمین پر، عراق کی سرزمین پر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بغداد معلیٰ اور دیگر علاقوں کے اندر مسلمان تیزی کے ساتھ ذکر و اذکار، دعائیں اور اللہ کی یاد میں لگے ہیں۔ تو جب ایسا دور آیا اس وقت اللہ کی عجب مدد آئی اور فلسطین پر اسلامی پرچم لہرایا اور مشرکین کو اللہ نے زیر کر کے دکھایا۔ تو اہل اللہ کی دعائیں تھی، اہل اللہ کے اللہ کی محبت تھی، اللہ نے اس کے کرم کیا اور پھر ہمیں فلسطین عطا کیا تھا۔ پھر بعد میں ہم جیسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، گناہ کرنا، نمازوں کو چھوڑ دینا، رمضان کے روزوں کا لحاظ نہ رکھنا، زکوٰۃ میں بخل کرنا، مال رکھ کر حج کے لیے نہیں جانا، شریعت کے اوپر عمل نہیں کرنا، کئی قسم کے گناہوں میں پڑ گئی امت۔ جب ایسی امت کے اندر گناہوں کی بھرمار ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مقدس چیزوں کو چھین لیتا ہے۔ ایسے ہی پھر فلسطین کی مقدس سرزمین کو اللہ نے ہم سے چھین لیا، مسجد اقصیٰ ہمارے ہاتھ سے چلے گئی۔ وہ دوسرے جنگ عظیم ہے، اس وقت میں جو ملک بڑے بڑے ممالک جو لڑ رہے تھے، ان ممالک کی جنگ کے اندر ایک نئے ملک کا وجود عمل میں آ گیا اور وہ وجود تھا اسرائیل کا وجود عمل میں آیا۔ اس سے پہلے یہ ملک نہیں تھا۔ اسرائیل کیا ہے؟ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اسی نام پر انہوں نے اپنا نام رکھا بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یہ قوم ہے بنی اسرائیل۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا تو ان کی امت یا ان کی قوم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے والد ماجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کا نام ہر نماز میں ہم لیتے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے کعبہ معظمہ کی تعمیر کی، دیواریں کھڑی کی، بنیادیں رکھی، اور انہی نے جو حج کیا ہے اسی کو مناسک کے طور پر حج ادا کرتے ہیں۔ وہ کعبہ معظمہ کا طواف کرتے تھے، وہ حج بیت اللہ کیا کرتے تھے، وہ مسجد کو صاف رکھا کرتے تھے، وہی مناسک کو ہم ادا کرتے ہیں۔ صفا مروہ کی جو سعی کی جاتی ہے، دوڑتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا طریقہ تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے۔ سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر کے لیے جب دوڑ رہی تھی، اسی عمل کو ہم پر لازم کیا گیا، واجب کیا گیا کہ تم بھی صفا مروہ کی صحیح کرو، تو ہم صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں۔ وہ بھی انہی کا طریقہ۔ شیطان کو کنکریاں ماننا یہ بھی انہی کا ہے۔ جو مبارک پانی ہم زمزم پیتے ہیں وہ بھی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے نکلا ہوا ہے۔ اور پھر جو حج کے مناسک ہیں وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہی جانور کو ذبح کرنے کا جو عمل ہمیں عطا ہوا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے اپنے لخت جگر کو ذبح کیا، لیکن اللہ نے لخت جگر کی جگہ پر ایک دمبے کو رکھ دیا، اور وہ دمبے کی جگہ ہم دمبا ذبح کرتے ہیں یا بیل ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ بھی سنت انہی کی ہے جو ہم پر واجب کر دیا گیا ہے۔ قربانی واجب ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو بہت ساری دین کے اندر جو باتیں ہمیں ملتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ بغل کے بالوں کو اکھیڑ دینا، بغل کے اندر بال نہ رکھنا، اکھیڑ دینا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ منہ زیر ناف نکال دینا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مسواک کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ختنہ کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
نکاح کرنا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. بہت سی جو ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے 2 نکاح کیے. حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ عنہ سے جو نکاح کیا اس سے اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے, اور حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ سے جو انہوں نے نکاح کیا اس سے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے 1000 انبیاء پیدا کیے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں. تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں, اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں, جن کا حسن خوبصورتی بہت زیادہ مشہور ہے. تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہی اسرائیل تھا, اسی لیے انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو انہی کی قوم کے اندر داؤد علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, یہ بڑی تعداد میں جو انبیاء آتے ہیں, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, یہ سب بڑی تعداد میں جو انبیاء آتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جو انبیاء ہے ان میں 1000 کی جو تعداد آتی ہے یہ سب کے سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے. اور ان کی ایک اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے, ایک اسحاق ان کے بارے میں بتا چکا ہوں, دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہوئے, صرف ایک ہی نبی ہوئے ہیں, وہ نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آخری نبی کو جو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جو جلوہ گر کیا وہ عرب سے بھیجا. وہ عرب میں تھے اسماعیل علیہ السلام, چونکہ مکہ مکرمہ انہوں نے آباد کیا تھا, یہ سب کے سب فلسطین میں تھے, اسحاق علیہ السلام کی اولاد. تو اس طرح انبیاء 2 حصوں میں وہاں سے آئے. تو اللہ نے آخری نبی جن کو بنایا خاتم الانبیاء, خاتم المرسلین, وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے. اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں, چاہے وہ توریت ہو, زبور ہو, انجیل ہو, چاہے وہ داؤد علیہ السلام کو دیا گیا ہو, موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہو, یا اللہ نے اپنا کلام عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا ہو, یہ سب کے سب بنی اسرائیل میں آتے ہیں. تو یہ بنی اسرائیل کا جو کہلاتا علاقہ یہ بڑا سرزمین, مقدس سرزمین ہے, کیونکہ انبیاء اور مرسلین کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل یہیں پر بھیجا. ہم فلسطین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت کی, تو یہ فلسطین کی سرزمین ہے جہاں پر انبیاء آتے رہے. میں فلسطین گیا ہوں, شب معراج میں نے وہیں پر نماز ادا کی ہے. یہ جو معراج کی رات گئی ابھی, میں تو فلسطین کے اندر تھا, مسجد اقصیٰ میں نے نماز پڑھی ہے. تو مسجد اقصیٰ کے اندر جو تعمیر کی ہے, مسجد اقصیٰ کو کس نے تعمیر کیا؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے. ایک نبی نے اس مسجد کو بنایا, لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے ہی بنیادیں رکھ کر بنائی. اس مسجد کو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنوایا تھا, لیکن بعد میں پھر وہ ڈھا گئی, باقی نہ رہی. اسی بنیادوں پر پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بنایا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا, ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی, سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کعبہ معظمہ مکہ مکرمہ کا. تو انہوں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی مسجد؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں ہے. تو پھر صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان میں وقت کے اعتبار سے کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے. پہلی مسجد مکہ مکرمہ میں کعبہ معظمہ, اس کے 40 سال بعد پھر اور ایک مسجد بنی دنیا کے اندر, دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد, بڑی کیا بنی ہوئی مسجد, وہ مسجد اقصیٰ ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ یہ 2 مسجدیں جو سب سے پہلے بنی, لیکن اللہ رب العزت نے جس مسجد کو قبلہ بنایا ہمارا, وہ قبلہ کیا تھا؟ مسجد اقصیٰ. تمام انبیاء مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھا کرتے تھے, مرسلین وہیں پر نماز پڑھا کرتے تھے, حتیٰ کہ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے وہ مسجد اقصیٰ ہے. مسجد اقصیٰ یہ ہمارا قبلہ اول ہے, یہ پہلا قبلہ ہے. ہم لوگ جب نماز پڑھتے تھے, ہم آج سے 1400 سال پہلے جب ہم نماز پڑھتے تھے تو ہم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, اور ہماری پیٹھ کعبہ معظمہ کی طرف ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی علیہ